کچھ مخصوص اذکار اللہ کے نبی نے بتا دی اور اللہ کے کچھ مخصوص نام بھی بتا دی. جیسے اسم اعظم جو ہے نا وہ یا حیو یا قیوم ہے. یہ حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے اور یہ پاورفل ترین نیمز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی دکھ ہوتا تھا تو وہ یہ پڑھتے تھے. پھر دیکھیے کہ رب ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام کا باقاعدہ بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ جو بھی یہ واسطہ دے کے دعا کرے گا اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اسم اعظم ہے اس میں. تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی میرے بھائی کی دعا کرے گا یونس علیہ السلام، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال لے گا. اسی طرح استغفر اللہ اتوب الیہ، اور سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ 100 ٹائم صبح شام کرنے کا انکریج کیا گیا. تو جو بھی استغفار کثرت سے کرتا ہے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت. اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار صبح 100 بار شام، سمندر کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں مائنر سنز تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو یہ تو لسٹ ہے پوری. پھر تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ ہے تھکن کے لیے. یہ سب حدیث سے ثابت ہے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات آخری بتا دوں کہ حضرت ابراہیم سے جب ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پہ معراج کے سفر میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت کو نا بیٹا ایک پیغام دے دو، یعنی ہم سب کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں بتا دو کہ جنت کا جو سوائل ہے وہ بہت فرٹائل ہے اور مسک کا بنا ہوا ہے، مشک کا بنا ہوا ہے. تو اس کے جو پودے ہیں نا اور اس کی جو ہریالی ہے وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. یعنی جتنا وہ ذکر کریں گے اتنا وہ گرو کرتا جائے گا اور ان کی پراپرٹی وہاں پہ بنتی جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے. اسکالرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش ہے، کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے. اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے، ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، ادروائز اس ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہو. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اس سے پھر دعا بھی نہیں کی جاتی. تو اس لیے اگر آپ کبھی دعا میں ہاتھ ریز کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ یو اسٹینڈ بفور دا لارڈ، بفور دا کنگ، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کریں. بڑا سمپل کرائٹیریا، آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے. اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے، پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے. اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں، ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے، وہ تو پیک کا اچھا کام ہے. اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہیں، اچھے کاموں سے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے. اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو، اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو، تم کن کاموں میں ملوث ہو اور تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے. تو یہ تزکیہ کا آج پوائنٹ ہم لے کر اٹھتے ہیں انشاءاللہ، کہ ہم اپنی روٹین نوٹ کریں. اس روٹین میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میجر چنک آف ٹائم، میجر چنک کہاں جا رہا ہے. اگر اس میجر چنک میں 6 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے ہیں اور نمازیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ 2 منٹ میں فارغ کر رہے ہیں ہم، تو پھر سویر تزکیہ کی ضرورت ہے. اوکے. اور اگر اس میجر چنک میں جو ہے وہ زیادہ اچھے کام ہے تو پھر یہ خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اپنے ڈے کا محاسبہ کریں، انالیسس کریں، اس کی منتھلی رپورٹ بھی بنائیں. یہ کام اگر آپ کرنے بیٹھیں گے، آپ دیکھیں ہدایت کیوں نہیں آتی، تبدیلی کیوں نہیں آتی. اور اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں، کریکشن پلان، ایکشن پلان، کہ میرے روٹین میں مجھے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ میں رات کے اس ٹائم بہت ضائع کرتا ہوں، یعنی یہ والا سلاٹ مجھے پرابلمٹک نظر آ رہا ہے جو 8 سے 11 12 کا ٹائم ہے. اس دوران میں ویلیاں مار رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس دوران میں یہ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی ہے. بس اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں، عادت بن جائے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کریں گے. ریپلیس دس تھنگ ود بک ریڈنگ. رات کو یقین کریں کوئی ناول پڑھ لیں، اگر اسلامی بکس نہیں پڑھنی ناولز پڑھ لیں، قیامت کے سائنس پہ بک پڑھ لیں، کوئی سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں. دارالاسلام کبھی جائیں، اتنی بہترین کتابیں آج کل آ گئی. اسلاف کی سٹوریز لے آئیں، جولز آف دا جیمز آف دا سلف، وہ ایک کتاب ہے. کوئی سائنس، ماڈرن سائنس پہ کتاب، ماڈرن سائنس اینڈ اسلام، یہ دارالاسلام کی کتابیں. ایسٹرو فزکس اینڈ اسلام، دارالاسلام کی کتابیں. ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کریں، اس طرح تبدیلی آئے گی. ادروائز صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں. تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ایکشنز دیکھ کے آپ کو ہدایت میں انکریز کریں. اوکے، یہ بات یاد رکھیں. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کیسے اچیو کریں. دیکھیں جو کنسسٹنسی ہے نا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ شَطَطَ. اور پھر اللہ نے ان کا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. پہلی بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جم گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب ہے. اس بیسس پہ اللہ نے انہیں استقامت دے دی. ایکشن کی بیسس پہ استقامت ہوتی ہے. ایک بندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا، ہمت ہار چکا ہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو استقامت نہیں آتی. ایکشن لینا پڑتا ہے پھر استقامت آتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ وی انکریز دیم ان گائیڈنس. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت میں. انکریز بھی اللہ تب کرے گا جب بندہ ایمان لے کر آتا، جب بندہ ایکشن سے شو کرتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں. اوکے، یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویئر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیویئر، خبردار تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ریفارم ہو جائے گا تمام باڈی ریفارم ہے، لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے. پھر ذہنیت خراب ہے، زبان خراب ہے، ایکشنز خراب ہے، عمل خراب ہے، پھر وسوسے بھی آتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا نا. پھر وہ بندہ پھنس جاتا ہے، ڈپریس رہنا، ڈی موٹیویٹڈ رہنا، وسوسوں کا آنا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں، کیسے نکلوں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا. اس لیے وہ کون سا پارٹ ہے؟ دیٹ از دی ہارٹ، وہ ہے تمہارا قلب. اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو، اپنے قلب پہ ورکنگ کرو. قلب پہ ورکنگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. پہلی تو بات، نمازیں 5 قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار، 100 بار استغفار دن میں کریں، لیکن بہت فوکسڈ سوچ کے اللہ کو سامنے لا کے، اپنے گناہوں کو سامنے لا کے تزکیہ کریں. 20 بار استغفار، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، 20 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور دن میں 100 بار پڑھیں. اور ایک آدھا کو ایسا ٹائم رکھیں جب آپ قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لیں. قرآن یہ نکالا، میری فیوریٹ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن یہ 2 صورتیں تجھے چھوڑیں گی نہیں، یعنی تیری سفارش کر کے ہی چھوڑیں گے. یہ 2 صورت یہ آئیں گی اللہ کے سامنے اور کہیں گی یہ تو میری تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ. تو میں تمہیں بھی مشکل سے نکالوں گا، تمہیں بھی برے حالات سے میں نکالوں گا، بالکل اسی طرح، لیکن میرے اوپر توکل کرو، مجھے پہچانو میں ہوں کون، میرے سے مدد مانگو، لوگوں کے پاس مت جاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے. بنجر زمین، ڈیڈ ارتھ، مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن مدد مانگنے کی ضرورت، ادھر جانے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیے، یہ ایک کیون کارٹر ایک فوٹوگرافر تھا ساؤتھ افریقہ کا. اس نے 1993 میں پکچر کھینچی تھی افریقہ میں. یہ بچہ مرنے جا رہا ہے. افریقہ میں آپ کو پتا ہے غربت کتنی ہے، بیماریاں کتنی ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. بچہ مرنے جا رہا ہے اور وہ جو گدھ ہے وہ اس کا ویٹ کر رہی ہے، کب یہ مرے گا اور کب میں اسے کھاؤں گا. اس نے یہ فوٹوگراف کھینچی، اور اگلے سال فرانس میں ایک کمپٹیشن ہوا 100 موسٹ انفلوئنشل فوٹوگرافس کا، اور اس میں اس کو پہلا انعام ملا کیون کارٹر کو. لیکن 4 مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی کیون کارٹر نے، ڈپریشن کی وجہ سے. اس کے مائنڈ سے سین ہی نہیں جاتا تھا کہ یار دیکھو یہ بچہ اب مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، گھاس کھا رہا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہے کہ کب مرے گا تو میں اس کو کھاؤں گا. اس وجہ سے اس کے مائنڈ سے چیز نہیں جاتی تھی، اس نے خودکشی کر لی. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں. کیا ہم اس کی جگہ ہیں؟ ہم پہ تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہم کہتے ہیں بس ختم، زندگی برباد ہو گئی، اولاد نے جو ہے وہ بس دکھ دیے ساری عمر، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ آپ اس کی جگہ بھی تو ہو سکتے تھے نا، لیکن ہیں آپ اس کی جگہ. تو شکر کرنا چاہیے، بجائے کہ ہر وقت منہ پہ شکایت. بھائی شکر ادا کریں، شکر گزاری اپنائیں. یہ سیرین کپل ہے ایک، یہ 4 بچے ہیں، ان کے 4 بچے اپاہج. اب ان کا خیال رکھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ ایک تو ان کے بچے اپاہج، دوسرا ریفیوجیز ہیں، سیریا سے بھاگے ہیں، ادھر جنگ چل رہی ہے، خانہ جنگی ہے وہاں پہ، ٹرکی میں آ کے ایک خیمے میں رہ رہے ہیں. تو یہ شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے؟ کیا ہمارے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے کہ ہمارے 4 بچوں کا اپاہج ہونا، اب نارمل ہونا، یا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے. ان پروڈکٹیو ہیں بچے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا نا اللہ نے. اچھا یہ آپ دیکھیے، اس سے آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے؟ یہ جو بال ہے جو رکاوٹوں کے تھرو جا رہا ہے، پلیز پھر سٹارٹ کیجیے گا ایک بار. ایک بالکل سیدھی روڈ پہ جا رہا ہے، ایک رکاوٹوں پہ جا رہا ہے. پہلے کون سا پہنچ گیا؟ زیادہ تیز کون سا ہے؟ جن میں رکاوٹیں ہیں. اس سے سمجھیے زندگی کے چیلنجز کو، ڈیفیکلٹیز کو، کہ اللہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ کرتے ہیں صرف کس لیے کہ آپ اس جگہ جلدی پہنچ جائیں، آپ اس جگہ جلدی کامیابی پا لیں. یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہے نا لائف کا. بجائے کہ یہ سوچنا کہ نہیں لائف سموتھ ہوگی تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا. نہیں، کبھی ہمت مت ہاریے. اور کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے.
سب سے ڈپریسنگ سچویشن، اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا۔ کون تھے یہ نبی؟ یونس علیہ السلام۔ بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹکھٹاتا رہے گا، کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا، کمرے میں جنگل میں ہے کبھی تو کوئی آئے گا نا جنگل میں آ کے دروازہ کھولے گا۔ اب یہ بتائیں مجھے، مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں، کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ۔ تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح۔ ابلیس مایوس ہو گیا، اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس، دا ہوپلیس ون، مایوس ہو چکا ہے وہ، ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ۔ لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہوں۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتا ہے۔ پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا، آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا؟ اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز۔ اگر پتے کا اللہ کو پتا ہے کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم، آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتا ہے۔ لیکن اگر مدد مانگی جائے تب، یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو، تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے، چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے، وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی، اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی، اس نے وہیں جانا ہے۔ جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں، سائیکالوجی بتاتے ہیں، نفسیات انسان کی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے، تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے، وفات ہو گئی، بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے، اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو بات یہ نہیں ہوتی قصور، بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لے۔ تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ناشکریاں ہوتی ہیں، یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا تو نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ڈپریشن لے کے، پریشانی لے کے، ٹینشن لے کے، کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ کسی کے بارے میں بغض رکھ کے، بھائی کس کا نقصان ہے؟ کسی کے بارے میں برا خیال کر کے آپ کا نقصان ہے کہ اس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، اس کے بارے میں برا سوچیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بجائے کہ اذیت دینے کے آپ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب میں کرتا ہوں اسی احادیث، اتنا ذخیرہ ہے احادیث، ایسا خزانہ ہے احادیث کہ میں سوچتا ہوں کہ یار ہم نے یہ حدیث اب تک کیوں نہیں پڑھی، ہمیں کیوں نہیں پتا۔ اتنا لٹریچر موجود ہے، اتنا لٹریچر، کیونکہ جو چیزیں بہت میٹر کریں انسان کے انسان۔ سو I want to encourage all of you، اتنا زیادہ مواد اب full of، but yes I do understand کہ انٹرنیٹ پہ بھی پڑھنے والا، but right now I'm talking about books of hadith۔ زبردست احادیث آپ کو کتاب الرقاق is a chapter of صحیح البخاری، کتاب الرقاق میں book of heart softness۔ So please go through the ahadith chapter of صحیح، and then اور بھی حدیث جو دل کو نرم کرنے والی ہیں، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح، اور ان میں بہت سی نصیحتیں ہم لوگ۔ سو آج میں ایسی حدیث انشاءاللہ آپ کو، بیسیکلی the topic today's class as you philosophy how to spend life, because this is the problem کہ many of us we don't even understand what's the philosophy، زندگی کا فلسفہ کیا ہے، آخر زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم زندگی کیا سوچ کر آگے بڑھیں، اور لائف کے بارے میں
ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, لائف کے کیا چیلنجز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب تک دیکھیں لائف کی ٹرو نیچر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوگا, ہمارے لیے لائف پروڈکٹیو انداز سے گزارنا بہت سے لوگوں کے کانسیپٹس ہی خراب. دنیا کی زندگی کے بارے میں, لائف کے بارے میں, ورلڈ کے بارے میں موسٹ آف اس بلیو, بچپن سے موویز دیکھتے آ رہے ہیں, بچپن سے گانے سنتے آ رہے ہیں. ان موویز اور گانوں نے ہمیں کیا فلسفہ دیا ہے زندگی کا؟ مجھے جو دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے تو یہی فلسفہ دیا تھا, یولو کو جو فلسفہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس. مجھے جو فلسفہ دیا تھا موویز اور سانگ دیا تھا کہ دنیا میں بس تو پارٹی کر اور دنیا میں ریلیکس ہونے آیا ہے, تو دنیا میں بس پیسے کما لیے اور فیشن کر لیا, جوانی فیشن سے گزار دی, بعد میں پروفیشنل لائف آ جائے گی, میں کیریئر بنانا ہے, کیریئر بنانے کی باتیں, اس کے بعد بس ایک بھاگ دوڑ لگ جائے گی, بچے پیدا ہوں گے, پھر کمپیریزنز کی ریس لگے گی, پھر بندہ جو ہے وہ کیریئر میں آگے بڑھتا جائے گا اور ایمبیشن رکھے گا, ہائی ایمبیشن اور ہائی ایک گول رکھے گا, ان گولز کو چیز کرے گا اور ایٹ دی اینڈ بندہ مر جائے گا. تو دیٹ وی کال لائف. یہی کانسیپٹ ہم ابھی تک ہے, یولو والا کانسیپٹ, اور دنیا میں پارٹی کرنے آئے ہو اور دنیا کی یہ جو سٹیجز ہیں یہ بس ایسے. مائی کوسچن ٹو یو از, یہ فلسفہ زندگی کا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یا ہم نے خود سے بنا لیا ہے یا ہم نے موویز اور سانگز میں سے اخذ کیا ہے؟ یہ کوسچن ہمیں اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل دے اینڈ اپ ان ریگریٹ. موسٹ آف دا پیپل بفور ڈیتھ دے آر ان ریگریٹ کہ میں نے لائف صحیح, یا میں لائف میں یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا, یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا. دیکھیں میں بہت سے آرٹیکلز سے گو تھرو کرتا ہوں, ٹریول کا مجھے بہت شوق ہے, ایڈونچر کا مجھے بہت شوق ہے, تو میں ایسی ویب سائٹس ایکسپلور کرتا رہتا ہوں جہاں ٹریول کی بہت سی پکچرز ہوں. تو میں وہاں آرٹیکلز کے ٹائٹلز دیکھتا ہوں, لکھا ہوتا ہے کہ ڈو دیز 10 تھنگس بفور یو ڈائی, یا لکھا ہوتا ہے کہ واچ دیز 20 موویز بفور یو ڈائی. مختلف طرح کے آرٹیکل سامنے آ جاتے. دا پوائنٹ از کہ یہ بات تب صحیح ہے جب آفٹر ڈیتھ کوئی لائف نہیں, جب آفٹر ڈیتھ جنت کی ایک زندگی اور وہ ہمارا پرپز ہے, وہ ہمارا ویژن ہے, اور وہاں پہ پتہ نہیں, یہاں تو 200 کچھ کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ تو پتہ نہیں کتنی سلطنت ہوگی, وہاں پہ تو پھرنے کی کتنی جگہ ہوگی. یہ باتیں تب بہت ریلیونٹ ہیں کہ ڈو دس بفور یو ڈائی اور ٹریول ٹو دس کنٹری بفور یو ڈائی. یہ ایمز اور یہ گولز تب بنتے ہیں انسان کے جب میری یہ رائے ہے, میرا یہ اوپین, جب آخرت کی زندگی اس کا بلیف. ہیونگ سیڈ اٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کنٹریز نہیں پھر سکتا, انسان جو ہے وہ کچھ چیزیں نہیں دیکھ سکتا, اللہ کی نہیں سکتا بفور ڈائنگ. یس یو کین, بٹ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے آرٹیکلز میں سے, ایسے سینٹینسز میں یہ بو آتی ہے کہ مے بی دیز آرٹیکلز آر گیونگ اس دی کانسیپٹ اینڈ فلسفی کہ دنیا میں بس ایک ہی زندگی ملے گی, وہ جی لو جیسے جینا ہے, اس کے بعد مٹی ہو جاؤ گی, ختم ہو جاؤ گی. شاید اسی لیے ہمارا ویو بن چکا ہے کہ بس پارٹی کر لو, میکسیمم جتنا فائدہ اٹھا سکتے, اور باقی چیزیں شاید اگنور کیے جا رہے ہیں جو اصل کام ہم کرنے آئے تھے زندگی. تو my point of telling you all this is کہ we must understand what is the real philosophy of life and how we should live, تاکہ ہم کسی دھوکے میں نہ مر جائیں, تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا, ہمیں سمجھایا تو ہوتا کہ اصل میں زندگی کا یہ فلسفہ تھا, ہم تو پتہ نہیں زندگی کو کیا ہی سمجھ کے گزار رہے تھے. So I am going to tell you